السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حضرت شمویل علیہ السلام۔ اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وہ صندوق جو یعنی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور پھر فرشتوں نے اس صندوق کو کیسے لا کر حضرت شمویل علیہ السلام کو دیا، اور حضرت شمویل علیہ السلام کیسے نبی بنے اور پھر اللہ پاک نے انہیں کیسے بادشاہت دی۔ آئیے دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں جانکاری دیتے ہیں اور سنیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہو گئے تو ان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ ان میں نہ کوئی نبی یا رسول تھے اور نہ ہی کوئی حاکم، چنانچہ پڑوسی قومیں ان پر حملہ کرتی رہتی۔ ایسے زمانے میں بنی اسرائیل کی اصلاح اور قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا صندوق جس میں نبیوں کی میراث تھی اور جس قوم کے املاک لے کر چلی گئی تھی، فرشتے وہ صندوق انہیں لا کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فرشتوں نے وہ صندوق حضرت طالوت کو پہنچا دیا اور حضرت طالوت بادشاہ بنا دیے گئے۔ اونٹ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے آئے۔ جب ہم لوگ بنو نجار کے باغ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ باغ میں ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہے جو بہت غصے میں تھا۔ باغ میں جو بھی جاتا اس پر حملہ کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے اور اونٹ کو اپنے پاس بلایا تو وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل منگوائی اور اس کو پہنا کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا، اور صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں، سوائے غیر ایمان والے انسان اور جنات کے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کو چھوڑنے سے رک جائے، ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں گا۔ نوٹ: جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے، اس لیے تمام مسلمان مرد پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ علم کی زیادتی کے لیے دعا۔ علم کی زیادتی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربی زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ قرآن کو غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو شخص اس آیت کو پڑھے، وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا جو اس کی نیکی کے بڑھانے سے بھی زیادہ ہے۔ عہد توڑ دینے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے بعد توڑ لیتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ نافرمان قوموں کی ہلاکت کی وجہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے والے اپنے سامان عیش پر فخر کیا کرتے تھے، اب ان کی یہ مکانات پڑے ہوئے ہیں جن کو ہلاک ہونے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوگا مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، آخر کار ہم ہی ان کے وارث ہوں۔
ہوئے دنیا کی ساز و سامان پر اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہم سے چھین سکتے ہیں، جیسا کہ ہم سے پہلے کتنے ہی علمی شان مکانات کو تباہ کر دیا اور آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اگر یہ 2 مرتبہ پانی سے نہ بجھائی جاتی تو تم سے نفع نہ حاصل کر سکتے۔ یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جہنم میں نہ ڈالے۔ زمزم کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جو ہم نے آپ کو بتایا اسے دوسروں تک بھی پہنچا دو اور خود بھی اس پر عمل کرو۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔